یہ نکاح ایک مسلمان کی زندگی کے موقعوں میں سے ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے کی زندگی مسلمان کی کچھ اور ہوتی ہے اور نکاح کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا حدیث پاک کے اندر کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرا ایمان مکمل ہو، پکا اور مضبوط ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پاکیزگی اور طہارت اختیار کرے، اور اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد اللہ تعالی اس کے آدھے ایمان کو مکمل کر دے گا، آدھا ایمان بنے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بچا ہوا آدھا جو ایمان ہے اگر وہ چاہے کہ وہ بھی مکمل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، نکاح کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے باقی بچے ہوئے آدھے ایمان کی تکمیل فرما دے۔ تو یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو پورا کرے تو آدھا ایمان، اور دوسری طرف صرف نکاح کرے تو باقی بچا ہوا آدھا ایمان اللہ مکمل فرمائے۔ تو اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے ناتوں کے اندر، ذمہ داریوں کے اندر، یا جو ہم ایک دوسرے کے حقوق نبھاتے ہیں، تعلق نبھاتے ہیں، ان کے اندر سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑا رشتہ، سب سے مبارک اور پاکیزہ رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو نکاح کی یہ سنت اس ذہن کے ساتھ اور اس سوچ کو بنا کر انجام دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور ایمان کو پختہ اور کامل فرما دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس موقع کے اوپر چند باتیں شوہر اور بیوی کے لیے رکھی ہیں کہ جو بار بار نکاح کی محفلوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ حضرات، مگر بار بار ان باتوں کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہونے والے شوہر و بیوی اچھی طرح ایک دوسرے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں، تاکہ آنے والی زندگی میں ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چند باتیں ہیں بہت آسان، کوئی مشکل نہیں، جیسے کہ شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ بیوی کی شکل میں تمہیں اپنی نعمت دے تو ہمیشہ اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنا کہ یہ میری اہلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی اولاد اور کسی کی بیٹی ہی ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیشہ رکھنا جس طرح کوئی بڑا اور سرپرست اپنے چھوٹے کے ساتھ رکھتا ہے، یعنی روزمرہ کی جو زندگی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ بڑے کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کی معمولی باتوں کو نظر انداز کرے، اسی میں اس کا بڑا پن ہوتا ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات دیکھے جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والی ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو پھر شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تنبیہ کرے، اس کو سمجھائے۔ اسی طرح بیوی کے لیے یہ ہے کہ اب نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری ڈبل ہوئی، اس کے رشتے بڑھ گئے۔ اب تک ماں باپ کے خاندان کے رشتے تھے، اب نکاح کے بعد شوہر کے خاندان میں وہ آ گئی ہے تو ان رشتوں کا بھی اس کو خیال رکھنا۔ اور کیا خیال رکھنا؟ کچھ نہیں، بس بڑوں کو بڑا سمجھنا ہے، محترم سمجھنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، اور چھوٹوں سے پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ یہی اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا ہے، اور انشاءاللہ یہی اگر وہ آنے والی زندگی میں کرے گی تو ہر ایک کی ہر دل عزیز اور آنکھوں کا تارا وہ بن جائے۔ کون سی ایسی مشکل بات ہے کہ جس کے اوپر ایک مسلمان مرد اور عورت عمل نہیں کر سکتے؟ اور جو ان باتوں کا خیال کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی باعزت ہوتے ہیں، اور سماج و معاشرے میں بھی وہ شوہر و بیوی باعزت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چین و سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں۔
تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس کو سنت سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق دے، اور شوہر و بیوی کو ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ دنیا اور دین دونوں کا سکون اور دونوں کی عزت حاصل ہو۔